السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، اللہ کے توفیق سے چھٹا پارہ اپنے سماعت کیا۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم سب کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر، وہ ذرا بات بند کر دیں، خاموشی اختیار کریں۔ اگر بات کرنی ہے تو مسجد کے باہر ہی کریں، بہتر ہے۔ آج ہم نے چھٹا پارہ سماعت کیا۔ اس پارے میں بڑی کثرت کے ساتھ اکثر آیتیں یہود اور نصارہ کی بدعقیدگیوں پر مشتمل ہیں، اور اسی تعلق سے ایک بڑی بدعقیدگی کا سبب اور وجہ دین کے اندر غلو کرنا ہے، جو چھٹے پارے میں 2 مرتبہ اہل کتاب سے یہی خطاب کیا گیا ہے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے جو کچھ کہو وہ سچ اور حق کہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ ایک تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے دین میں غلو سے منع کیا ہے، اور پھر چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں بھی اللہ رب العالمین نے وہی بات دہرائی ہے۔ یہ غلو ہے کیا چیز؟ اگر ہم گہرائی سے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان امتوں کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے، ان کی زندگی ہم پڑھیں گے، تو ایک چیز جو ہے ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ اکثر امتوں کے گمراہی کا سبب دین کے اندر غلو کرنا تھا۔ غلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلو کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اسی دائرے میں وہ چیز رہے تو بہتر رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شریعت میں اصل چیز کیا ہے؟ اتباع۔ ہم کس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جو کچھ بیان کیا ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق عمل سے ہو، ہم من وعن وہی کرنے کے مکلف ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی کو ہم اتباع سنت یا اتباع رسول سے تعبیر کرتے ہیں، اور انسان کے لیے نجات اتباع رسول اور اتباع سنت ہی میں ہے۔ اب عقیدے میں اگر ایک انسان حد سے آگے بڑھ جائے، اعمال میں حد سے آگے بڑھ جائے، منہج میں حد سے آگے بڑھ جائے، اسی کو غلو کہا جاتا ہے، کہ جو حد شریعت نے بتائی ہے اس شریعت سے، اس حد سے آدمی باہر نکل جائے، اس سرکل سے باہر چلے جائے۔ تو قرآن میں دیکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام کو ایک عمارت کے مانند قرار دیا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ ایک عمارت ہے، اس عمارت میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اس کی دیوار فلانگ کر کے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ تو اصل چیز ہے اتباع، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، شادی بیاہ ہو، اور معیشت ہو یا معاشرت ہو،
تمام معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ہم مکلف ہیں، ہمیں اتباع کرنی ہے۔ جن کاموں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا یا خود کیا یا آپ کے سامنے وہ ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو ہم کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور جو کام آپ نے نہیں کیا ہے، آپ کے دور میں نہیں ہوا ہے، ہونے کے سارے امکانات اور سارے وسائل موجود تھے لیکن پھر بھی نہیں ہوا، اس کو نہ کرنا سنت ہے، اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے، جب کسی کے اندر اطاعت اور اتباع کے جذبات دیکھتا ہے تو دو طریقے سے اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو طریقے سے انسان کسی بھی مومن کا شکار کرتا ہے، یا تو اس عمل کے تئیں اس کو سست بنا دے گا، کوتاہی کرنے لگے گا، اور یا تو پھر اس کے اندر اتنا جذبہ بھر دے گا کہ وہ آگے آگے جانے کی کوشش کرے گا، اور دونوں میں نقصان ہے۔ یعنی فرائض چھوڑ کر کے، فرائض پہ عمل کر کے سنت سے روگردانی کرنا یہ بھی غلط ہے، اور جو فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کو فرض کے درجے میں رکھ کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے تعلق سے تشدد برتنا، یہی کیا ہے؟ غلو ہے۔ ایک کو افراط کہا جاتا ہے اور ایک کو تفریط کہا جاتا ہے۔ کم کر دیں کسی چیز کو وہ کیا ہے؟ تفریط ہے، اور اگر زیادہ کر دیں تو اس کو کہا جاتا ہے افراط۔ ہر دور میں امت کے گمراہی کا بنیادی سبب غلو اور افراط رہا ہے یا تفریط رہی ہے، دونوں چیزیں۔ آدمی صرف فرائض کو دیکھے، نوافل پر، سنتوں پر انسان کی توجہ ہی نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ دھیرے دھیرے وہ فرائض کا بھی ترک کرنے والا بن جائے گا۔ اور ایک انسان کوئی ایسی چیز جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں لیکن اس کے اوپر اتنا تشدد برتے، اتنی سختی برتے کہ اس سوچ پر عمل نہ کرنے والوں کو وہ گناہگار سمجھے۔ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ٹوپی لگا کے نماز پڑھے تو ہی نماز ہوتی ہے، اگر ٹوپی نہیں لگائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ٹوکرا بھر کر کے ٹوپی رکھ دیا جاتا ہے، وہ سنت نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سے آگے بھی فرائض اور واجبات کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کتنے سارے مصلی ہیں، ایک سنت اور ایک ایسا عمل کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آن ہر لمحہ منع کیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے تمہارا پینٹ اور پیجامہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نماز کی حالت میں آپ دیکھیں گے اوپر رہا تو نیچے کر لیتے ہیں، اوپر رہا تو نیچے کر لیا جاتا ہے نماز کی حالت میں، اور سمجھتے ہیں جب تک ٹخنا ڈھکا نہ ہو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو عورتوں کے لیے ہے مرد اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ تو یعنی ایک مستحب عمل کو فرائض کے درجے میں رکھ دینا، یا اسی طرح سے کسی فریضے کو سنت بلکہ مستحب کے درجے میں لا لینا، تو افراط دین کے اندر یہ بھی درست نہیں ہے اور تفریط بھی درست نہیں ہے، دونوں چیزیں۔ اسی لیے اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا، اعتدال میں رہنے والی، اعتدال میں نہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی کوتاہی کرتے ہیں، جتنا جیسے ہے ویسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ اے لوگو دین میں حد سے تجاوز کرنے سے بچو،
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی ہلاکت کا بنیادی سبب کیا رہا ہے؟ دین کے اندر غلو رہا ہے، دین کے اندر غلو رہا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ یہ عقیدے میں آ جائے، یہ عمل میں آ جائے، عبادتوں میں آ جائے، منہج میں آ جائے تو انسان مکمل طور سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں، جیسے ایک تو یہ بڑا گناہ ہے پہلی بات، دوسرے کفار مشرکین یہود و نصارہ کی مشابہت ہے یہ، کیونکہ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، غلو کرنا، جیسے کہ ابھی بارہا سنتے نہیں کہ افطاری کے تعلق سے کیا ہے کہ افطاری میں جلدی کرنا چاہیے، افطاری میں جلدی کرنا چاہیے۔ لا یزال الناس بالخیر ما عجل الفطرہ، لوگ خیریت میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطاری میں کیا کریں گے؟ جلدی کریں گے، افطاری میں جلدی کریں گے۔ تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی سورج ڈوبے جیسی افطاری کر لو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی یہود و نصارہ غلو کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ، ہم تو 20 گھنٹہ بھی بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ افطار دیر سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ستارے طلوع ہو جاتے تھے، ستارے نظر آنے لگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیریت میں رہو گے، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری قوت نہیں پوچھ رہا ہے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، بس اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے کسی بات کا حکم دیا تو اس کو کر لو، اس کو کرو۔ نبی نے کہا تو ہم کو کرنا ہے، ہمیں وہاں طاقت نہیں بتانی ہمارے اندر کتنی قوت ہے اور کتنی طاقت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب کسی شخصیت کے بارے میں بیجا غلو کیا جاتا ہے تو اس کے تعلق سے انسان کے اندر اندھی عقیدت بیٹھ جاتی ہے، اور اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ انسان زندہ ہے تو اس انسان کے اندر کبر، غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ عبادت کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، اور آپ دیکھیں قرآن میں کیا کہا گیا، بارہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک تعلیم ہے، اور دوسرے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے آگے چلنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے ایک بات کہی وہ کر لو، رسول نے ایک بات کہی وہ کر لو، اللہ سے آگے آگے وہاں اپنا دماغ مت لڑاؤ، تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو کیا ہے، اعمال میں اگر ہم غلو دیکھیں تو اس کی کئی ساری صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو عبادت فرض نہیں ہے اس کو فرض سمجھنا۔ جیسے مان لو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عشاء میں جب تک 17 رکعت پڑھے نہیں تب تک عشاء مکمل نہیں ہوتی ہے، سمجھ نا، اس سے کم پڑھے اگر کسی نے تو کہتے ہیں اس نے عشاء ہی نہیں پڑھی ہے۔ تو عبادات میں جو فرض نہیں ہے اس کو فرض سمجھنا، اور اپنی طاقت سے زیادہ عبادت کا خود کو مکلف بنانا، یہ بھی کیا ہے، غلو ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت نہیں دی اتنا مت کرو۔ اسی لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 کھمبوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ رسی کیوں ہے؟ تو کہا کہ دراصل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں عبادت کرتی ہیں، بہت دیر تک کھڑی رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں، جب کھڑا رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو رسی کے سہارے سے کھڑی رہتی ہے، وہ رسی کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑی رہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا رسی فوراً کھولو کھولو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی دینے سے، اجر دینے سے نہیں تھکے گا، لیکن تم کیا ہے، عمل کر کر کے تھک جاؤ گے۔ اور آپ نے پھر تعلیم دی کہ جب تک نشاط رہے، چستی رہے، تب تک آدمی عبادت کرے، اور جب اس کو سستی آئے آرام کرے۔ تو حد سے زیادہ یعنی جس کا ہم مکلف نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مکلف بنا کر کے انسان وہ عمل کرے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص کیا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب جو آئے مسجد نبوی میں بیٹھے نے، کھڑے ہوئے
کھڑے ہوئے. صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ آتے تھے, اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اور پھر بیٹھ جاتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا وہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں. دوران خطبہ آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے, آدمی کھڑا کیوں ہے؟ تو کہا یہ دراصل روزہ سے ہیں اور انہوں نے نظر مانی ہے کہ جب تک افطاری نہیں کر لیں گے تب تک دھوپ میں ہی رہیں گے اور کھڑے رہیں گے, بیٹھیں گے بھی نہیں. ایک تو چھاؤں میں نہیں آئیں گے, دوسرے بیٹھیں گے نہیں, کھڑے ہی رہیں گے اور دھوپ میں رہیں گے. وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرا اس کو سمجھاؤ, وہ بیٹھ جائے, چھاؤں میں آ جائے اور اپنا نظر پوری کرے. اللہ رب العالمین بیجا تکالیف خود کو دینا, اذیتیں دینا اور اذیت دے کر کے اور اس کو یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارے نیکی میں اضافہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نصارہ میں کیا چیزیں تھی, وہ سمجھتے تھے کہ بیجا ریاضت سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور شریعت نے اسی چیز سے منع کر دیا ہے. اسی طرح سے سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے الگ تھلگ زندگی گزارنا اور اس کو کمال دینداری اور تقوی سمجھنا, بیوی بچے اور رشتہ داروں کے حقوق سے چشم پوشی کرنا اور سمجھنا کہ یہ دینداری ہے. یہ کیا ہے؟ دین کے اندر غلو ہے. دین کے اندر غلو ہے. اور بہت مشہور و روایت ہے, بار بار آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا. جب بتایا گیا تو انہیں لگا کہ اللہ کے نبی تو اتنی کرتے تھے, ہم تو اتنے گنہگار ہیں اور ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, تو ہم کو اور زیادہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ عبادت تھی اس سے بھی آگے بڑھ چڑھ کر کے کچھ کرنے کی کوشش کی. ایک نے کہا کہ بھیا دنیا سے دور ہو جائیں گے ہم اور شادی بیاہ نہیں کریں گے. کیوں؟ شادی بیاہ کے جھمیلے میں بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, تو اس طرح سے ہمارے دیانت داری اور دینداری اور تقوی کے اوپر اثر پڑ جائے گا, تو ہم شادی نہیں کریں گے. یہاں تک کہ وہ صاحب پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اجازت دے دو کھسی ہو جائیں ہم, یعنی شہوت ہی ختم کر لیں اپنی. یہاں تک جو ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اجازت دے دو کھسی ہو جاتے ہیں ہم. اور ایک نے کہا کہ اب ہم رات میں سوئیں گے نہیں, رات بھر اللہ کی عبادت کریں گے. تیسرے نے کیا کہا؟ اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا, پورے سال روزے سے رہوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے بلایا تینوں کو اور تنبیہ فرمائی. آپ نے کہا میں نبی ہوں, تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کا تقوی جو ہے تم سے کہیں زیادہ ہمارے اندر ہے, لیکن میں سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں, نفلی روزہ ہے جو فرض ہے وہ رکھتے ہیں, لیکن نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں. اور میرے پاس تو اتنے سارے, آپ دیکھو امہات المومنین کتنے گھر ہیں, 9 گھر ہیں پورے, اور تم کو تو 4 کی اجازت ہے. تو اس کے بعد آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے کو چھوڑے یا اس کو ناپسند کرے یا اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کرے, فلیس منی, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے تنبیہ کر دی. تو عبادت کے اندر غلو کرنا یہ کیا ہے؟ انسان کو گمراہی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ غلو ہوتا ہے. ہم اتنے کے مکلف ہے جتنا کہ اللہ اس کے رسول سے ہم کو ملا ہوا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ شخصیات کے اندر غلو. جو جس درجے پر ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے. بھائی کو اتنا بڑا مقام دے دیا جائے کہ اس کو باپ کے درجے میں بٹھا دیا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ غلو میں ایک چیز آپ دیکھیں گے, جب کسی کے مرتبے کو بڑھائیں گے تو آٹومیٹکلی ہوگا یہ کہ جو اس مرتبے کے لائق تھا اس کے شان میں نقص پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ بھائی کو باپ کے درجے میں رکھ دیے تو باپ کے درجے میں کیا ہو گیا؟ نقص ہو گیا. ایک آدمی اپنے بیوی سے اتنی محبت کرے بولے تو میری ماں ہے, اس کو ماں کے درجے میں پہنچا دیں گے, کیا ہو جائے گا؟ پھر حرام ہو جائے گی تمہاری بیوی. تو جس کا جو مقام ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا. بیوی کا اپنا مقام ہے, ماں کا اپنا مقام ہے, بہن بھائی کا اپنا مقام ہے, اس کو اس کے مقام پہ رکھنا, یہ ان کی شان ہے.
لیکن ایک کی شان کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اس کو دوسرے کے بالمقابل لے جا کر کے بٹھا دیا جائے تو ایک کی شان میں نقص لازم آئے گا اور ایک کی شان میں غلو لازم آئے گا، اور شریعت میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ آج آپ شرک کے جتنے بھی مظاہر دیکھ رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے مزار اور بڑے بڑے عرس ہر دن جو لگ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ شخصیات میں غلو، انبیاء، اولیاء، علماء، بزرگان دین، ان کے شخصیات میں غلو۔ کوئی لنگوٹ پہن کے پیدا ہوا، کوئی بغیر لنگوٹ کے پیدا ہوا، یہ فلاں، یہ ڈھکائیں، اور دنیا بھر کی ایسے کتنے شخصیات کسی کے بارے میں اتنا تو پیرانے پیر ہیں، یہ غوث آدم ہیں، یہ فلاں، یہ ڈھکائیں، اور اتنے پیر پگاڑوں کو اتنا بڑھا دیا کہ یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی زیادہ طاقتور بنا کر کے پیش کر دیا کہ انہوں نے منکر نکیر کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اللہ سے بھی لڑ گئے اور اللہ سے بھی منوا لیا۔ اسی کتنی ساری چیزیں ہیں۔ کیوں یہ ساری چیزیں آئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شخصیات کو بہت حد تک انہوں نے بڑھا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے اوپر بھی غالب کر دیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ساری گمراہیاں، اس کے پیچھے جو جڑ یہی ہے کہ جس کا جو مقام تھا نہ دے کر کے اس کو کسی اور مقام پہ لے جا کر کے بٹھا دیا۔ تو شخصیات کے اندر غلو سے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ قرآن عزیز کے اندر شرک کی جو جڑ ہے، جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، سورہ نوح میں بڑی تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ 5 بڑے نیک اور صالح لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ 5 نیک قسم کے لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے، بہت نیک لوگ تھے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے لوگوں کو اس انداز میں بہکایا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ شیطان آیا، ان کا اسکیچ بنوایا پہلے لوگوں سے کہ بھائی یہ تمہارے نیک لوگ تھے، ان کے اسکیچ بنا کر کے دے دیا، یہ سامنے رہیں گے تو ان جیسا تم نیک بنو گے۔ تو ایک اچھی نیت سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ بھائی ہاں ہمارے بڑے ہیں، نیک لوگ تھے، ان کو دیکھ کر کے ہم کو بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور پھر ایک دور آیا کہ جب توحید لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا، تب شیطان آیا، دوسری نسل آئی، اس نسل کو ایسا بھڑکایا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی تو تمہارے آبا و اجداد بڑی عزت کرتے تھے اور یہ بڑے نیک لوگ ہیں، تم کیا ہو؟ تم تو گنہگار ہو، تمہاری دعائیں، تمہاری عبادتیں اللہ تعالیٰ ان کے واسطے حوالے کے بغیر سنے گا ہی نہیں۔ آج دنیا کی اکثریت اسی میں لٹکی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے۔ اکثریت کس میں؟ بغیر واسطے وسیلے کے ہمارا کچھ قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہی فکر جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو دیا تھا، وہی فکر آج امت مسلمہ کے اندر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، صحیح راستے سے نکل گئے وہ۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ شخصیات کے اندر غلو۔ آج جتنے بھی آپ دیکھیں گے، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہود و نصارہ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ لعنت کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تکلیف بہت زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بدن آپ کا بخار سے تپ رہا ہے، 7 مختلف کنووں کے ٹھنڈے پانی لائے گئے اور وہ رکھا گیا برتن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈباتے تھے۔ وہ کپڑا جو ڈبا کر کے آپ کے پیشانی یا آپ کے بدن کو پوچھا جاتا تھا، وہ گرم ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ گرمی، چادر کبھی چہرے کے اوپر ڈال لیتے، کبھی جو ہے کھول لیتے ہیں۔ اور اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو نکلا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اسی پر سجدہ کرنے لگے، انہی سے منتیں مانگنے لگے اور انہی کے لیے نظر و نیاز کرنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے آخری وقت میں، 5 دن قبل تقریباً
وفات سے 5 دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا تو آپ نے کہا آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم کو کہا یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، اے ہمارے اچھے اور ہیں، اے ہمارے اچھے لوگوں کے اچھے بیٹے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سرداروں کے سردار یا سرداروں کے بیٹے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خطاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ بڑے ناگوار لگے، اچھا نہیں لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے، کہا لوگو تم مجھے وہی کہو جو پہلے کہا کرتے تھے، یہ سب القاب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کتنے بڑے بڑے القاب لگاتے ہیں، نام چھوٹا سا اس کے پہلے اتنا لمبا جو ہے لقب رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا کہ جو مقام مجھے اللہ نے دیا ہے اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر تم مجھے پہنچاؤ یا اس سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میرے ساتھ وہ حرکت مت کرو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، بلکہ تم کیا کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہا کرو، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ شخصیات کے بارے میں غلو کتنا ہو گیا، شخصیات کے بارے میں غلو اتنا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں میں علم غیب کا عقیدہ ماننے لگے، دیگر ہستیوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے آج ایک چیز جو امت مسلمہ میں بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ رافضیوں نے کیا کیا، اللہ کا نام، اس کے بالمقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن، پھر حسین۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے دیکھا دیکھی اہل السنہ والجماعہ اپنے آپ کو کہنے والے انہوں نے کیا کیا، اللہ، محمد، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ تو رافضیوں نے اہل بیت کا نام لکھا مسجدوں میں، اور سنیوں نے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سے منسلک کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ پورے خلفائے راشدین کا نام ایک لائن سے لکھ دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ غلو ہے۔ غلو کس اعتبار سے کہ اللہ کا نام اور اس کے بالمقابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دیکھنے والے کو کیا لگتا ہے، اللہ کا جو مقام ہے وہی محمد رسول اللہ کا بھی مقام ہے، یہی تو برابر میں آپ نے لکھا ہوا ہے، وہی مقام، اور وہی مقام ابو بکر کا، وہی مقام عمر کا، وہی مقام، سب کو ایک ساتھ میں جمع کر دیا نا آپ نے، ایک ساتھ میں جمع کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے خاص طور سے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہو تو اس کو مٹا دینا چاہیے، اور خاص طور سے مسجد میں سامنے کی طرف تو کچھ لکھا ہی نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک نمازی انسان کے نماز میں خلل پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فرض بنتا ہے کہ خاص طور سے ایسی تختیاں اور ایسے تغرے جب کسی گھر کے اندر لگے ہوں اس کو نکال دینا چاہیے، رکھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ آپ دیکھیں بعض اہل علم نے کہا کہ یہ شرک کے درجے تک ہے، اس کو شرک باقاعدہ کہا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے بدعقیدگی ہے اور غلو ہے دین کے اندر۔ اور خاص طور سے ایک چیز اور ہم دیکھیں گے اس میں کہ غلو جو ہے، ایک اور چیز غلو منہج کے اندر آ جائے تو اس سے بڑا بگاڑ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ شخصیات میں ہم نے دیکھا، عمل کے اعتبار سے دیکھا، بہت تفصیلی چیز ہے، لیکن میں ایک مختصر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا جو آج کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے جب عقائد اور منہج کے اندر غلو ہوا تو آپ دیکھیں کتنا بگاڑ آتا ہے۔
ایک فرقہ نکلا مرجیہ، اور اس کے بالمقابل ہیں خوارج، خوارج اور مرجیہ۔ مرجیہ کا معاملہ یہ ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جب کسی نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، اب وہ مومن ہو گیا، اب وہ کچھ بھی عمل کرے اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور اس کا ایمان وہ کچھ بھی کرے، وہ کافر، وہ جو ہے گنہگار ہو، وہ سارے گناہ کرے، وہ نمازوں کا چھوڑنے والا ہو، روزہ نہ رکھنے والا ہو، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پکا مومن ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مرجیہ کا۔ تو ان کے نزدیک ابو جہل بھی مومن ہے، ان کے نزدیک جتنے منافقین تھے سارے کے سارے مومن ہیں۔ اس کے بالمقابل خوارج آئے، انہوں نے کیا کہا؟ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بھی گناہ اس نے کر لیا، اب وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ غلو۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کو قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا، یہ سب جائز ہو گیا۔ مشبہہ آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے ایسے اللہ کے پاس بھی ہاتھ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ایسے اللہ بھی دیکھتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں ایسے اللہ بھی سنتا ہے۔ تو اللہ کے صفات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے اللہ کو، مخلوق کو ایک کر دیا۔ اس کے بالمقابل افراد کے جو تفرید کے جو لوگ شکار ہوئے وہ آئے معطلہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم اللہ میں صفات مانیں گے تو صفات ہمارے پاس بھی، یعنی اللہ بھی سنتا ہم بھی سنتے، اگر یہ مانیں گے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، تو پھر مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ اس لیے اللہ تو ہے لیکن اللہ ایسا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے سارے صفات کا انکار کر دیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک افراط اور دوسری تفریط، یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر بہت زیادہ غلط ہیں۔ اب آج کے زمانے میں جو پوری دنیا کے اندر تماشا ہے، خوریزی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے خوارج، خارجی۔ انہوں نے غلو کیا، انہوں نے اپنے اعتبار سے اہل علم کو چھوڑا، کتاب و سنت کے فہم کو چھوڑا، اور اپنے اعتبار سے انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اور دین کے اندر ایسا غلو کیا کہ انہوں نے صرف اور صرف ان آیتوں پہ ان کی نگاہ رہی جس میں وعید ہے، جس میں گنہگاروں کو سزا، گنہگاروں کے تعلق سے سزا بتایا گیا، ان آیتوں کے اوپر ان کی نگاہ رہی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے سارے مسلمانوں کو جو ان کے فکر کو نہ مانے اس کو کافر کہہ دیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اعتراض کیا خارجی نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا تھا کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ میں یعدل اذا لم اعدل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی، انہوں نے بدنام کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آج جو پورے ممالک میں اگر میں نام لوں تو چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ شام ہو یا عراق ہو یا یمن ہو، یہاں جتنی بھی بدامنی ہے اور جتنا جو ہے خوریزی ہے، اس کے پیچھے انہی تمام لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ مسلم حکمراں کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو کافر گردانتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ سید قطب کی ایک کتاب ہے ظلال القرآن، قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، جس کے اندر وحدت الوجود، وحدت الشہود کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے گمراہیوں کی مختلف باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور خاص طور سے نوجوانوں کو بھڑکانے والی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور کتابیں ہیں ان کی، اور کئی ایسی تحریکیں ہیں جو خاص طور سے نوجوانوں کو امریکہ، روس
ان کے خلاف کھڑے کر کے اور خاص طور سے ان کے خلاف کھڑے کر کے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کتنے سارے نوجوان انہی لوگوں کے، یعنی کس لیے؟ جہاد، حکومت اسلامیہ کا قیام، خلافت اسلامیہ کا قیام، اسلامی حکومت کی نفاذ اور اس کا قیام، اس کے چکر میں نوجوانوں کو بھڑکا کر کے، اور دیگر ممالک میں یہ نام الگ الگ رہا، چاہے ہم حزب اللہ کہیں یا اسی طرح سے اخوان المسلمین کہیں یا حماس کہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کی تحریکیں ہیں اور تنظیمیں ہیں، یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبی پر اعتراض کرنے والے تھے، اور جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو جنہوں نے کافر کہا، وہی فکر جو ان کی تھی آج بھی وہی فکر ان تمام تحریکوں کی ہے، اور یہ کہیں بھی امن نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی امن سے رہنے دیتے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے پورے عالم اسلام کے اندر یہ انہی لوگوں کی کارستانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلو کا نتیجہ ہے، غلو کا نتیجہ ہے، دین سے دوری اور دین کو اپنے اعتبار سے سمجھنا اور اہل علم کی تکفیر کرنا، اپنے علاوہ دوسروں کو کافر سمجھنا اور کبیرہ گناہ کرنے والے کے اوپر لعنت کرنا، ان کے خون کو جائز سمجھنا، یہی فکر جو ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور وہی فکر نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال کر کے پوری دنیا کے اندر یہ فساد مچا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے غلو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے بارے میں غلو مت کرو۔ تو یہ پوری جڑ ہے، پورے فساد کی جڑ ہے یہ فکر، خاص طور سے غلو والی فکر۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم سب کو اس امت کا سچا پکا مخلص دین پر عمل کرنے والا العالمین بنائے، اور ہر قسم کے گمراہ فکر اور سوچ سے العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔